بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پچھلی ابحاث میں غزل کی مجموعی بحث کی، غزل کی اور بہت سی ابحاث ابھی باقی ہیں، غزل کی حیت کی تبدیلیوں کی، غزل کے مضامین میں اضافے کی، غزل کی مختلف تحریکوں کی، لیکن ہم ان سب ابحاث سے قطع نظر ان سب کو فی الحال روکتے ہوئے غزل کہنے کے قاعدے کی طرف آتے ہیں کہ غزل کیسے کہی جانی چاہیے۔ پچھلی تمام ابحاث کو دوستوں نے بغور سنا، اپنی مفید آراء اور مفید مشورے ان ابحاث پر ہمیں عنایت کیے، اور کچھ دوستوں کی جانب سے کچھ سوالات کیے گئے۔ کوشش یہی ہوگی کہ انہی ابحاث کے ضمن میں ان تمام سوالات کے جواب بھی دے دیے جائیں، اگر ایسا نہ ہو سکے تو الگ سے جواب دیے جائیں گے۔ کوشش یہی ہوگی کہ ان ابحاث کو اسی غزل کی بحث میں سوالات کو سمیٹ لیا جائے تاکہ ان کے جوابات الگ سے دینے کی ضرورت نہ ہو۔ سب سے پہلے ہم آتے ہیں غزل کہنے کے قاعدے کی طرف۔ تو غزل کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، ایک غزل کہنے کے لیے بہت ساری چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں وزن بھی شامل ہے، جس میں قافیہ ردیف بھی شامل ہے، جس میں ثنائی بدائی کی بحث بھی ہے، کیونکہ غزل میں بہت آرام سے آپ بہت ساری اصناف کو سمیٹ سکتے ہیں۔ ان سب پر ابحاث کی ضرورت ہے غزل کے ضمن میں ہی۔ سب سے پہلے غزل کیسے کہی جائے، اس کے بنیادی عناصر کیا ہیں۔ اس کے بنیادی عناصر میں بہت ساری چیزیں ہیں۔ جن لوگوں نے پاکستان میں یا ہندوستان میں اردو کے سبجیکٹ کے پیپر دیے ہوں تو انہیں پتا ہوگا کہ جب ایک غزل پہ بحث کی جاتی ہے تو وہاں کن کن چیزوں سے، جب ایک شاعر کی غزل گوئی کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، کہ مثلا میر کی یا غالب کی غزل گوئی کے بارے میں بحث کرتے ہیں ہم، اس پر کوئی مضمون لکھتے ہیں تو اس میں کن کن چیزوں کو، کن کن نکات کو ہمیں بیان کرنا ہوتا ہے۔ لیکن میں انشاءاللہ وہ نوٹس والے طریقے سے نہیں کروں گا۔ ابھی ہم آتے ہیں کہ غزل کس طرح سے شروع کی جائے۔ تو سب سے پہلے غزل کہنے کے لیے آپ کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ آپ کا وزن اور قافیے پر تسلط ہے۔ وزن پر تسلط کی بات کیوں کی؟ وزن پر اس لیے نہیں کہ آپ کو عروض کی دقیق ابحاث معلوم ہو کہ یہ اس بحر کا نام کیا ہے، اس میں کیا کیا ضعفات استعمال ہو سکتے ہیں، اس سے کتنے اوزان نکالے گئے ہیں، کتنے مستعمل ہیں، کتنے غیر مستعمل ہیں۔ ان چیزوں کے بارے میں آپ کو علم نہ بھی ہو تو آپ کو یہ ضرور معلوم ہونا چاہیے کہ اردو میں رائج بحریں کون سی ہیں، اوزان کون سے ہیں، اور شعراء نے زیادہ کلام کن اوزان پر کہے ہیں۔ کیونکہ غزل ہو یا اور کوئی نظم ہو یا مثنوی ہو یا آپ کی مصمت ہو یا آپ مرثیہ لکھنا چاہ رہے ہوں یا قصیدہ لکھنا چاہ رہے ہوں، تو اس کے لیے ضروری ہے، سب سے زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ پہلے مصرے سے اور آخری مصرے تک آپ کا وزن ایک ہی رہے، وزن کہیں بھی جدا نہ ہو۔ یعنی دو اوزان ایک ساتھ جمع ہو جانا یا بے بہر ہو جانا، یہ شاعری کے لیے سب سے بڑا عیب جسے سمجھا جاتا ہے وہ یہی ہے کہ یا بے وزن ہو جائے یا دو اوزان ایک کلام میں آپ کے جمع ہو جائیں۔ اس کے لیے میں یہاں ایک مثال دیتا چلوں آپ کو، جو ایک سامنے کی مثال ہے ہمارے اور آپ کے لیے، کہ ریحان اعظمی صاحب خدا ان کو حفظ کرے، ان کا ایک نوحہ ندیم سرور صاحب نے پڑھا، خنجر قریب زانو قاتل قریب ہے۔ اس نوحے کی اگر آپ تختی کرنا شروع کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں دو اوزان جمع ہو گئے۔ یعنی یہ نوحہ جہاں شروع ہوتا ہے خنجر قریب زانو قاتل قریب ہے، اس کے بعد جب یہ انترے سے شروع ہوتا ہے، جب اس کے آگے کے اشعار بند شروع ہوتے ہیں تو اس کا وزن پہلے شروع ہوتا ہے مفعول، فاعلات، مفاعیل، فاعلن۔ اس کے بعد آگے بند میں جا کر یہ مفعول، مفاعیل، مفاعیل، فعولن پہ چلا جاتا ہے، اور اس کا جو پانچواں یا چھٹا جو مصرع آتا ہے وہ دوبارہ پھر پہلے والے وزن میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ دو اوزان یہاں جمع ہوئے ہیں جس پر دقت نہیں کی گئی ہے، اس لیے یہ شاعری میں ایک عیب بن گیا، اور سنتے وقت آپ کو خود احساس ہوگا کہ ہاں یار یہاں کوئی گڑبڑ ہے۔ اور یہ وزن جس کے میں نے ابھی نام لیا، یہ وہ ان اوزان میں سے ہے جو بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ جمع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سے مستفعلن، 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 یعنی بحر رجس سالم کا وزن، یہ
مفتعلن مفاعلن کے ساتھ بعض اوقات جمع ہو جاتا ہے. تو اس بات کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے کہ دو اوزان ایک ساتھ جمع نہ ہوں اور آپ کی غزل جو پہلے مصرے میں جو بات آپ نے کی ہے وہ آخری مصرے تک اسی وزن پر آپ کی پوری غزل رہے. 5 شعر ہوں، 10 شعر ہوں، 45 شعر ہوں، 100 شعر ہوں، 250 شعر ہوں، یا آپ ایک مرثیہ لکھ رہے ہیں تو اس کے 100 بند ہوں، 50 بند ہوں، 200 بند ہوں، مگر وزن آپ کا پہلے مصرے میں جو وزن آپ نے رکھا ہے وہی وزن آخر تک جانا چاہیے. اور پھر غزل کے لیے قافیہ ایک خصوصی اہمیت کا حامل ہے جس کو میں ابھی آپ کے سامنے بیان کروں گا. آپ کو وزن پر عروضی تسلط نہ بھی ہو لیکن اوزان کے بارے میں جانکاری اس حد تک ہونی چاہیے کہ آپ جب بھی ایک اپنا فن پارہ لکھ رہے ہیں تو وہ ایک ہی وزن میں آئے. عروض کے لیے بہت سارے لوگ یہ کہہ کے گزر جاتے ہیں کہ عروض ایک فالتو چیز ہے جو شاعر کا دماغ خراب کرنے کے لیے ہے اور شاعر کو اس کی شاعری سے منصرف کر دیتا ہے، اور جب انسان عروضی بحثوں میں پھنستا ہے تو اس کو پھر شاعری یاد نہیں رہتی اور پھر وہ ایک اچھا شاعر نہیں بن پاتا. جیسے گلوکاری کے لیے کہا جاتا ہے کہ جو بگڑے ہوئے گلوکار ہوتے ہیں وہ قوال بن جاتے ہیں، ایسا ہی کچھ حال جو ہے وہ آج کل عروض کا ہو گیا. اور یہ ایک میرا اپنا درد دل ہے کہ شاید آئندہ دور میں ایسا بھی کہا جائے کہ عروضی گالی بنا لی جائے اور کہا جائے کہ ابے وہ سالہ عروضی ہے، وہ عروض کی گفتگو کرتا ہے. خیر یہ ایک الگ بحث ہے، لیکن عروض کی ضرورت سے اور اس کی افادیت سے انکار ممکن نہیں ہے. کیونکہ شاعری ہماری اور آپ کے لیے ایک زبان ہے. شاعری خود ایک زبان ہے، جیسے اردو ایک زبان ہے ایسے شاعری بھی خود ایک زبان ہے. انگلش ایک زبان ہے تو انگلش میں جو شاعری ہے وہ شاعری خود ایک زبان ہے. اگر آپ فطری طور پر شاعر ہیں آپ کو عروض کی ضرورت نہیں ہے. اگر آپ اہل زبان ہیں تو آپ کو زبان کے قواعد کی ضرورت نہیں ہے. یہ بات بالکل قبول ہے کہ آپ اگر اہل زبان ہیں، آپ اگر اردو کے لکھنؤ سے، دہلی سے، یا اردو کے دیگر کراچی، لاہور وغیرہ کسی ایسے خطے سے تعلق رکھتے ہیں جو اردو کا گڑھ محسوب ہوتا ہے، تو آپ کو قواعد اردو جاننے کی چندان ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ آپ جب گفتگو کر رہے ہوں گے تو آپ کو ان قواعد کی ضرورت نہیں ہوگی. جیسے عرب ہیں، جب وہ عربی میں گفتگو کرتے ہیں تو انہیں قواعد کی ضرورت نہیں ہے، لیکن جس کی زبان نہ ہو اس کو اردو کے قواعد سیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. پاکستان ہو، ایران ہو، یا دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، حتیٰ عربستان ہو، ہر جگہ اس زبان کے لیے ایک یونیورسٹیز میں ایک الگ سے بخش بنا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر ادبیات کی ابحاث ہوتی ہیں، یہاں پر ادبیات پڑھائی جاتی ہیں. اس کی کیا ضرورت ہے جب وہاں سارے وہ لوگ موجود ہیں جن کی زبان ہی، فرض کیا کہ آپ امریکہ میں چلے جائیں اور انگلش لٹریچر پڑھ رہے ہیں، وہاں کیوں پڑھ رہے ہیں جبکہ سب کی زبان ہی انگلش ہے؟ اس لیے کہ جو لوگ انگلش کو جانتے ہیں ان کے لیے یہ لٹریچر، یہ ادبیات، یہ قواعد کا سیکھنا، ان چیزوں کا جاننا اس بات کا باعث بنے گا کہ یہ اپنی زبان کو نکھاریں گے. اور جو لوگ اس زبان کو نہیں جانتے ہیں، نابلد ہیں اس زبان سے، ان لوگوں کو زبان سکھانے کے لیے قواعد کی ضرورت پڑے گی. ایسے ہی عروض ہے کہ جو لوگ فطری شاعر ہیں ان کو اپنی شاعری نکھارنے کے لیے عروض کی ضرورت ہے، اور جو لوگ فطرتاً شاعر نہیں ہیں ان کو شاعری سکھانے کے لیے عروض کی ضرورت ہے. مثلا آپ دیکھیں ایک بچہ ہے، اس کا رسم الخط بہت اچھا ہو، بہت خوبصورت رسم الخط میں وہ لکھتا ہو، اس کی ہینڈ رائٹنگ بہت اچھی ہے، لیکن وہ اس فن کے نکات سے واقف نہیں ہے، تو وہ اس میں جگہ جگہ مار کھائے گا. لکھے گا بہت خوبصورت، لیکن اس کے فن پارے کو، اس کے لکھائی کو، اس کے لکھے ہوئے کو جب کوئی استاد دیکھے گا تو کہے گا کہ اس میں بہت جگہ پر غلطیاں ہیں، یہاں اس نے الف کو صحیح نہیں لکھا ہے، یہاں اس نے بے کو جو ہے وہ زیادہ بڑھا دیا ہے، یہاں پر لام میں زیادہ کجی آ گئی ہے. اگر وہ بچہ جس کا رسم الخط خود بہت خوبصورت ہے، اگر وہ ان نکات کو سیکھ لے تو وہ اپنے فن کو نکھار لے گا. لیکن ایک آدمی میرے جیسا ہو جس کی ہینڈ رائٹنگ بہت خراب ہے، تو اس کو ہینڈ رائٹنگ سیکھنے کے لیے، اس کو یہ خوشخطی سیکھنے کے لیے یہ قواعد مدد کریں گے. اسی طرح ایک بچہ ہو جو آپ دیکھیں ڈرائنگ بہت اچھی بناتا ہو، لیکن اگر وہ مصوری نہیں سیکھے گا تو وہ اس فن پر پوری طرح سے تسلط حاصل نہیں کر سکتا. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ عروض کی ضرورت پڑتی ہے. کیوں؟ جو فطرتاً شاعر ہیں ان کی شاعری کو نکھارنے کے لیے، اور جو فطری طور پر شاعر نہیں ہیں ان کو شاعری سکھانے کے لیے ہمیں
عروض کی ضرورت پڑتی ہے. پہلی چیز تو ہو گئی ہمارے لیے کہ غزل کہنے کے لیے وزن معلوم ہونا چاہیے. دوسری چیز جس کی ضرورت ہے وہ قافیہ ہے. قافیہ کیوں ہے قافیے کی ضرورت؟ کیونکہ غزل، منقبت یا آپ کوئی بھی شعری نمونہ لکھنا چاہیں وہ بغیر سوائے آزاد اور نثری نظم کے، اگر کوئی بھی شعری فن پارہ، کوئی بھی غزل ہو، منقبت ہو، قصیدہ ہو، مرثیہ ہو، کچھ بھی لکھنا چاہیں تو اس کے لیے قافیہ بہت ضروری ہے. ردیف اگر نہ بھی ہو تو غیر مردف کلام لکھا جا سکتا ہے، لیکن قافیے کے بغیر شعر کو شعر قبول نہیں کیا جائے گا. اور ویسے بھی آپ اگر عرب کے قدیم قصائد وغیرہ کا مطالعہ کریں، عرب کی قدیم شاعری کا مطالعہ کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ وہاں ردیف موجود نہیں ہے. یہ ردیف بعض لوگوں کا خیال ہے، اس پہ میری بہت زیادہ تحقیق نہیں ہے، کہ بعض لوگ جو میں نے پڑھا اس میں کہتے ہیں کہ عرب میں ردیف کا وجود نہیں تھا. عرب کی شاعری میں یہ ردیف فارسی شاعری کی دین ہے. فارسی شاعری سے یہ اردو میں منتقل ہوا ہے اور فارسی سے ہی ارتباط کی وجہ سے یہ عربوں کے پاس گیا، ورنہ عرب ردیف کے بغیر کلام لکھا کرتے تھے. تو اس لیے بغیر ردیف کے جب آپ کی غزل ہو سکتی ہے تو قافیے کی اہمیت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ قافیہ اس کے لازمی اجزاء میں سے ہے. ردیف خود ایک بہت اچھی چیز ہے اور شعر کے حسن میں اضافہ کرتی ہے، مگر یہ لازمی عنصر نہیں ہے. اس لیے قافیے اور قافیے کی جو ابحاث ہیں اس میں سے موٹی موٹی بحثیں ضرور آدمی کو معلوم ہونی چاہیے، جو انشاءاللہ ثنائے بدائی کی بحث میں اور ثنائے بدائی کی بحث سے پہلے انشاءاللہ ہم قافیے کی بحث کو بھی اسی گروپ میں چھیڑیں گے انشاءاللہ. تو اب غزل کہنے کے لیے پہلے آپ ایک وزن منتخب کر لیں گے وزن آپ کا کہ آپ کس وزن میں لکھنا چاہ رہے ہیں، یا اس پر کوئی مصرع آپ اپنے ذہن میں لے لیں گے، یا وزن یا مصرع آپ کے پاس آ جائے گا. اس کے بعد آپ اس کے قافیے جمع کرنا شروع کریں گے. یہ ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کی مشق بہت پرانی ہو چکی ہے، جو ابتدا کرنا چاہ رہے ہیں ان کے لیے کہ وہ قوافی اس کے جمع کرنا شروع کریں. اس کے قافیے سوچیں، لکھیں، 10-15-20 قافیے ایک صفحے پر لکھیں، اور اس کے بعد ان قوافی کو بالضرور لغت سے دیکھ لیں کہ ان کا وزن کیا ہے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ خنجر دفتر میں فرض کیا کہ عنصر کا قافیہ باندھ لیں اور آپ سمجھیں کہ یہ تو عنصر ہے، یا اسی طرح کے دیگر قوافی کے جن کی حرکتیں تبدیل ہوتی ہیں اور ہم انہیں اپنی لا علمی کی وجہ سے باندھ جاتے ہیں. لغت سے مراجعہ کر کے دو چیزیں، ایک اس کا وزن دیکھ لیں کہ اس کی حرکات کیا ہیں قافیے کی، اور دوسرا یہ کہ آپ اس کے معنی دیکھ لیں کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ اس کے معنی کوئی بہت خوبصورت معنی سمجھ رہے ہوں جبکہ حقیقت میں اس کے معنی بہت خراب ہوں، یعنی آپ کی مراد کے بالکل برعکس چلے جائیں اس کے معنی. جیسے گل کھلانا، آپ گل کھلانا کو، یہ ایک تو محاورہ آ گیا، قافیہ نہیں ہے. گل کھلانا اگر آپ باندھنا چاہ رہے ہیں اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ گل کھلانے کا مطلب یہ ہے کہ پھول کھلائے ہیں اس نے، تو یہ غلط ہو جائے گا، کیونکہ اردو کے محاورے میں گل کھلانا بدکاری کے معنی میں آ جاتا ہے. آپ قوافی جمع کرنا شروع کریں گے، اور اس سے ایک کام اور ہوگا کہ جب آپ قوافی جمع کریں گے تو آپ نے فرض کیا کہ آپ لیتے ہیں خنجر، دفتر، اور خنجر، دفتر، گھر، در، اس طرح کے قافیے آپ جمع کرتے ہیں، اور اس میں آپ کے ذہن میں آتا ہے ایک بندر. آپ خود دیکھیں گے کہ یہ قوافی جمع کرتے ہوئے بھی ان قوافی کے ساتھ یہ بندر کا قافیہ کچھ جچ نہیں رہا ہے. غزل کے لیے یہ قافیہ بالکل اچھا نہیں ہوگا. ہاں، یہ ایک الگ بات کہ آپ بہت مہارت کے ساتھ، بہت فنکاری کے ساتھ، استادی کے ساتھ آپ اس قافیے کو بطور احسن آپ اپنی غزل میں جوڑ لیں، لیکن ایسے قوافی سے پرہیز کیا جائے تو بہتر ہے. اسی طرح آپ کے ذہن میں کوئی قافیہ آ گیا ہے، آپ اس کو ذرا غور سے سوچ لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کم مستعمل یا غیر مستعمل ہو، کیونکہ غیر مستعمل ہوگا تو مہمل ہو جائے گا، اور کم مستعمل ہوگا تو لوگوں کو سمجھنے میں مشکل آئے گی. تو اس لیے آپ کا شعر رواں رہے، اس لیے آپ دیکھیں، فرض کیا کہ آپ جیسے میں کہا کہ خنجر اور دفتر وغیرہ کا قافیہ چل رہا ہے، اس میں آپ خنصر باندھتے ہیں، یعنی آپ کی جو چھنگلیا ہے، یعنی ہاتھ کی چھوٹی انگلی چھنگلیا، اس کو کہتے ہیں عربی میں خنصر. اب اس خنصر کو آپ نے باندھ دیا خنجر اور دفتر کے قافیے میں، یہ بہت کم استعمال ہے، یا آج کل کے دور میں دیکھا جائے تو یہ بالکل غیر مستعمل ہو گیا. تو ایسے قافیوں کو چھوڑ دینا زیادہ بہتر ہے.
کہ آپ اس سے آپ کی غزل کی مجموعی فضا خراب ہو، اور یہی مجموعی فضا پر جو ہے وہ لوگوں کے سوالات بھی ہیں جو انشاءاللہ انہی ابحاث کے دوران حل ہوتے چلے جائیں گے. کہ اب آپ خود دیکھیں کہ آپ صرف قوافی جمع کریں تو آپ کو ایک اپنی مجموعی فضا لگ رہی ہوگی، اس میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بندر کا قافیہ صحیح نہیں لگ رہا، صحیح نا، بندر کا قافیہ، چھچوندر، اس طرح کے قافیے آپ کو اس میں بالکل درست نہیں لگ رہے ہوں گے اس فضا میں، تو ایسے قافیوں کو آپ نکال دیجئے. اس کے بعد نظم کہنا، آپ اپنی غزل کو شروع کرنے کے لیے اگر ردیف منتخب کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر ایک خوبصورت ردیف کا انتخاب کیجئے، اور اگر ردیف کا انتخاب نہیں کرنا چاہ رہے ہیں تو ردیف کو چھوڑ دیجئے اور ایک غیر مردف نظم لکھنا شروع کیجئے یا غیر مردف غزل کہنا شروع کیجئے. اس کے لیے یہ بھی ہے کہ آپ اس قافیے اور جو ردیف آپ کے ذہن میں آئی ہے اس میں آپ اساتذہ کے کلام پر بھی نظر ڈال لیں. درد دل ہے کہ جو ہم بعض اوقات نہیں بلکہ اکثر اوقات کہتے رہتے ہیں کہ ہمارے تمام احباب میں سوائے چند ایک کے مطالعے کی بہت کمی ہے. شعر کہتے ہیں اور نام تو میں نہیں لوں گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ اب تک 200 منقبتیں کہہ چکے ہوں، اب تک 400 منقبتیں کہہ چکے ہوں، لیکن مطالعہ اس قدر ضعیف ہے کہ کوئی مثال اگر انہوں نے کوئی بات کہی ہے اور ان سے کہا جائے کہ آپ نے یہ غلط باندھا ہے تو وہ اس کے لیے مثال نہیں لا سکتے کہ کسی استاد شاعر نے اس کو کس طرح سے باندھا ہے. تو اس کے لیے یہ ہمارا یہ ایک مشورہ، دوستانہ مشورہ سب کے لیے یہی رہے گا کہ اپنے مطالعے میں ضرور آپ خود بیٹھ کے سوچیں تو آپ کو لگے گا کہ نام جمع کرنا شروع کریں، متقدمین سے متاخرین تک، معاصرین کو پھر بھی چھوڑ دیجئے. آپ ان کے نام جمع کرنا شروع کریں تو 100 شاعروں کو تو آپ جانتے ہی ہوں گے. ان 100 شاعروں کی اگر آپ 5 غزلیں بھی لیں تو 500 غزلیں آپ کے پاس آ جائیں گی. انہیں بدقت تمام وزن کے ساتھ قافیہ ردیف کو دیکھتے ہوئے آپ پڑھیں اور اس میں جو محاورے اور جس طرح سے انہوں نے تراکیب استعمال کی ہیں اس پر غور کریں تو آپ خود دیکھیں گے کہ آپ کی شاعری میں حسن پیدا ہونا شروع ہو جائے گا. تو جب آپ یہ قوافی جمع کر لیں، اور یہ بہت بہتر ہے کہ آپ اسی قافیے یا اسی قافیہ ردیف میں اگر کسی استاد کی غزل ہو تو اس پر بھی نظر کر لیں کہ انہوں نے کس طرح سے کس قافیے کو نبھایا ہے. آپ ان سے کوئی الگ پہلو بیان کر سکتے ہیں، کوئی نئی بات نکال سکتے ہیں تو یہ بہت اچھا ہے، اور آپ کو یہ کرنا چاہیے کہ ان سے زیادہ اچھی بات کہنے کی کوشش کریں. یہ بہت مفید ہے شاعری کے لیے. اس سے ہوگا یہ کہ آپ اس استاد سے ایک قدم آگے نکل جائیں گے. تو اس لیے آپ کوشش کریں کہ آپ جو قافیہ ردیف آپ لے رہے ہیں اس پر آپ کے ذہن میں ہو کہ اساتید نے اس قافیے کو یا اس قافیہ ردیف کو ہی یا اس پورے وزن قافیہ ردیف تینوں چیزوں کو یعنی پوری زمین کو کسی استاد نے کہا ہے، باندھا ہے غزل میں یا نہیں باندھا ہے. وزن، قافیہ، ردیف اور استاد شاعر کا کلام آپ کی دسترس میں آ گیا. تو اب آپ جب شعر کہنا شروع کریں تو شاعری میں ایک بہت مشکل چیز یہ ہے کہ دائرہ ادبیہ سے قدم آگے نہ رکھا جائے. دائرہ ادبیہ سے مراد کیا ہے کہ قدم آگے نہ رکھا جائے، یعنی جو محاورہ جس طرح سے اہل زبان نے استعمال کیا ہے اس کو اسی طرح سے نظم کرنا چاہیے. یعنی کسی بھی محاورے کو آپ خود سے نہ بدلیں. اگر کسی استاد نے اس کو رائج محاورے سے بدل کے باندھا ہے فبہا، لیکن اگر کسی استاد نے ایسا کوئی کام انجام نہیں دیا ہے تو آپ اس میں تبدیلی کی کوشش نہ کریں، تاکہ جب آپ اسے نظم کر لیں گے اور کوئی اگر اس پہ کوئی اعتراض بھی کرتا ہے تو آپ سند کے طور پہ پیش کر سکتے ہیں اہل زبان کے محاورے کو. ایسے ہی مواقع وہ بھی آتے ہیں کہ جہاں پہ ہم یہ کہتے ہیں کہ یہاں پر استاد کی ضرورت پڑتی ہے انسان کو. یعنی آپ غزل لکھتے ہیں، منقبت لکھتے ہیں، بہت اچھی لکھتے ہیں، لیکن آپ کسی استاد سے اس کی اصلاح نہیں لیتے ہیں تو وہ کمیاں یہیں پر نظر آتی ہیں. اسی موقع پر ہمیں اصلاح کی ضرورت بھی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے کہ ہمیں تمام محاوروں پر دسترس نہیں ہے یا تمام محاوروں پر تسلط نہیں ہے، عبور نہیں ہے. تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ اساتید کے سے رجوع کرتے رہیں. اب جیسے ایک محاورہ ہے دل بھر آنا، جو اردو میں غمگین ہونے کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن شعر لکھتے وقت اگر کوئی اس کو باندھ دے کہ جان بھر آنا اور وہ یہ سمجھے کہ جان بھر آنا کا مطلب یہ ہے کہ غمگین ہونا ہے، تو اس معنی میں ان الفاظ کا محاورہ بنا کر اگر وہ نظم کرتا ہے
تو اس کی زبان پایہ اعتبار سے ساقط ہو جائے گی. وہ خود ایک نئی زبان بنانے کی کوشش کر رہا ہو، بہت اچھی بات ہے، لیکن جس وقت زبان پایہ اعتبار سے ساقط ہو جائے گی تو شعر بھی اہل زبان کے لیے قابل قبول نہیں ہوگا. اصل بات یہ ہے کہ لوگ محاوروں کے نظم کرنے میں بہت ٹھوکریں کھاتے ہیں، اور اس غلطی کی اصلاح سوائے اس کے کوئی نہیں ہے کہ کسی اہل زبان سے اصلاح لے لیں. لیکن کسی اہل زبان سے اصلاح لینا بعض اوقات بعض شعراء کے لیے بہت مشکل کام ہوتا ہے، اور بعض اوقات بعض شعراء اس کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں، جبکہ یہ انا کا مسئلہ نہیں بنانا چاہیے. اور کیونکہ شاعری ادبیات ایک ایسی چیز ہے جس میں آدمی اپنی عمر کے آخری حصے تک سیکھتا رہتا ہے، اوقات اس پر کھلتے رہتے ہیں. اس لیے اہل زبان سے رجوع کر کے اس محاورے کی اصلاح لے لینی چاہیے. آج کل مجھ سمیت آج کل کے شعراء میں یہ ایک بہت بڑا عیب آ گیا ہے کہ وہ محاوروں کا تحفظ نہیں کرتے. عمدہ خیال کو نظم کرنے والے بہت ہیں، مگر عمدہ زبان نظم کرنے والے بہت کم ملیں گے. اس لیے ہماری آپ کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ عمدہ خیال نظم کرنے کے ساتھ سب سے پہلے عمدہ زبان نظم کریں، رفتہ شستہ خوبصورت زبان میں اشعار کہیں. پہلا مرحلہ یہ ہے کہ زبان حل ہونی چاہیے، پہلے مرحلے پر آپ کی زبان صاف ہونی چاہیے. عمدہ زبان نظم ہو جائے، اس کے بعد عمدہ خیال تو آپ کے پاس ہیں ہی، جو آپ کے شعور و لاشعور دونوں میں موجود ہیں، جو گاہے بگاہے آپ نظم کرتے رہیں گے. تو اس لیے پہلے عمدہ زبان ہونی چاہیے. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ادب برائے ادب نہیں ہے بلکہ ادب برائے زندگی ہونا چاہیے. مجھے اس سے کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اس حقیقت سے بھی انکار نہیں کر سکتے آپ کہ ادب برائے ادب بھی ہونا چاہیے. اگر ادب برائے ادب نہیں ہوگا تو زبان خود بخود مٹ جائے گی. فرض کیا ہم فلسفہ پڑھتے ہیں، فلسفہ زندگی کے لیے، آپ کے عقائد، آپ کے عقیدتی مسائل کو حل کرنے کے لیے ہے فلسفہ. لیکن ان عقیدتی مسائل کو فلسفہ کب حل کرے گا؟ جب آپ خود اصل فلسفے کو جانتے ہوں گے. اسی طرح سے آپ بہت بہترین خیالات نظم کرنا چاہتے ہیں، وہ خیالات کب نظم ہوں گے اور کب ان میں جان پیدا ہوگی؟ اس وقت جب آپ اچھی زبان، عمدہ زبان نظم کرنا شروع کریں گے. تو پہلے مرحلے پر عمدہ زبان نظم کیجئے، دوسرے مرحلے پر عمدہ خیال ہے. تو نظم کرتے وقت پہلے زبان کا خیال رکھیے. نظم کرتے وقت اس بات کا بھی ضرور خیال رکھیں کہ جہاں تک ممکن ہو لفظ کے حروف جن کا گرانا جائز ہے وہ بھی نہ گریں. یعنی اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بہت سارے حروف گرا کر وزن کو پورا کرنا پڑتا ہے ہمیں. بہتر تو یہی ہے کہ وزن میں جب آپ کوئی غزل لکھ رہے ہیں، کوئی نظم لکھ رہے ہیں، تو حروف کم سے کم گریں. جتنے کم حروف گریں گے اسی قدر آپ کا شعر جو ہے وہ بہت بہتر طریقے سے ذہنوں میں رہ جائے گا، یاد ہو جائے گا. اس کے لیے ایک ربائی کا وزن مفعول 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 فا، اور غزل کے لیے آپ لیں تو اس میں اگرچہ کی گنجائش ہے کہ دوسرے مطلب 2-3 اوزان اس میں جمع کیے جا سکتے ہیں، مگر آپ نہ کریں، بلکہ فعلن 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 4 دفعہ فعلن ایک مصرے میں لیجئے. اور ان اوزان پر آپ پہلے لکھنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ کو یہ ملکہ حاصل ہو جائے کہ آپ جب خیال کو نظم کر رہے ہوں، جب آپ شعر کہہ رہے ہوں تو حروف کم سے کم گریں، کیونکہ اس میں بہت کم یہ فعلن 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 اور مفعول 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 فا، اس میں حروف گرتے نہیں ہیں. بہت اتفاق ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایک آدھ حرف گر جائے، اور وہ بھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک حرف گرتا ہے تو پہلے والے لفظ کا آخری حرف دوسرے حرف سے مل رہا ہوتا ہے. تو ان اوزان میں کہنے کی کوشش کیجئے تاکہ آپ میں یہ عادت پیدا ہو جائے کہ آپ کے حروف نہ گریں. جیسے بعض اوقات ہم خود بھی اس میں مبتلا ہیں، ہم کرتے ہیں کہ الف مصدری کو گرا دیتے ہیں، جیسے جانا، کھانا، جبکہ اس کو نہیں گرانا چاہیے اور اس کی احتیاط رکھنی چاہیے کہ یہ نہ گرے. بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ جیسے شفیع، سمیع، طلوع، ایسے حروف کی عین بھی ہم جو ہے وہ وزن سے گرا دیتے ہیں. تو اس لیے آپ جب غزل کہہ رہے ہوں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ حروف کم سے کم گریں. وہ حروف جن کا گرانا جائز ہے وہ بھی نہ گریں، چہ جائی کہ وہ حروف گرا دیے جائیں جن کا گرانا جائز نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لوگ ہم نے سنا ہوگا کہتے ہیں میں نے ایک مثنوی لکھی، بہت طویل مثنوی اور بہت خوبصورت لکھی، میں نے ایک قصیدہ لکھا، بہت عالی لکھا، میں نے ایک مسدس لکھی، بہت بہترین لکھی، مگر وہ لوگوں میں مشہور نہیں ہو پاتی.
جیسا کہ ہم دیکھتے ہیں کہ مشہور مثنوی میر حسن صاحب کی مثنوی ہے اور گلزار نسیم ہے دیا شنکر نسیم کی، یہ مثنوی بہت مشہور ہوئی. دوسری مثنویات یا آج کل جو ہم لکھ رہے ہیں وہ قبول عام نہ پا سکیں ایسے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ان مثنویوں میں جو میر حسن صاحب نے اور قلق مرحوم نے اور آپ کا دیا شنکر نسیم صاحب نے لکھی، اس میں انہوں نے جو زبان استعمال کی اور جو محاورہ استعمال کیا وہ بالکل درست اور صحیح استعمال کیا، جبکہ ہم اس کا خیال نہیں رکھتے. اگر محاورہ درست استعمال، حرف کم سے کم گریں تو شعر میں آپ کے شعر میں لطافت پیدا ہوگی اور آپ کا شعر فروغ پائے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ اسے فروغ پانے سے کوئی روک سکے. اس لیے غزل کہتے وقت بھی آپ اس بات کا بھرپور خیال رکھیے کہ محاورے کو بالکل صحیح طریقے سے باندھیے اور حروف کے گرنے پر خصوصاً دھیان دیجیے کہ یہ کم سے کم حروف گریں. جتنے کم حروف گریں گے آپ کا شعر اسی قدر آسانی کے ساتھ ذہنوں میں رہ جائے گا اور یاد ہو جائے گا. ابھی اسی پچھلی آڈیو میں جیسے کہ میں نے کہا کہ غزل لکھنے سے پہلے آپ قوافی جمع کر لیں، تو ایسا نہ ہو کہ آدمی ایک قافیہ، جیسے اب لطافت کا ہی قافیہ ہے یا خود یہ خنجر کے قافیے کی مثال دی تھی، اس کے قوافی لغت سے نکالنا شروع کرے اور 250-300 قافیے لکھ لے اور پھر وہ سارے کے سارے قافیے اس میں باندھنے کی کوشش کرے. ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ آپ قوافی چنیں اور اپنے وزن کو دیکھیں اور پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیے کہ آپ نے جیسے مطلع کہا ہے اس مطلع سے جو غزل کی فضا بن رہی ہے اس فضا میں آپ رہتے ہوئے قوافی کا انتخاب کریں گے. غزل میں جب آپ نے غزل کہنا شروع کر دیے، تاکید معنوی اور تاکید لفظی سے بچنا بہت ضروری ہے کہ آپ کے شعر میں تاکید لفظی نہ ہو. تاکید معنوی اگلا مرحلہ ہے. جیسے میں نے کہا کہ پہلے زبان صاف ہو جانی چاہیے، عمدہ زبان نظم ہو، پھر عمدہ خیال کی نوبت آتی ہے. تو ابھی ہم عمدہ زبان پہ بات کر رہے ہیں تو ہم کہیں گے کہ تاکید لفظی نہیں ہونی چاہیے. بعض لوگ جو غزل لکھتے ہیں اس میں یا منقبت لکھتے ہیں اس قدر تاکیدات ہوتی ہیں کہ ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح وہ تاکیدات ذہن پر ہتھوڑوں کی طرح برس رہی ہوتی ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ بعض لوگوں نے اپنا ایک نظریہ بنایا ہوا ہے. وہ کہتے ہیں کہ غزل، بالخصوص غزل میں، کہ غزل کا مطلب ہی یہی ہے کہ جملوں کو نثر کی ترتیب سے بگاڑ کر لکھا جائے. نثر کی ترتیب سے بگاڑ کر نہیں لکھے جائیں گے جملے تو غزل کہنے، بالخصوص غزل کہنے اور بالعموم نظم کا فائدہ ہی کیا ہوا؟ جب وہی اگر آپ کو اسی طرح لکھنا ہے تو آپ ایک سجا نظم، آپ ایک سجا نثر لکھ لیجئے، اس میں بھی قافیہ آ جائے گا، ہم قافیہ آپ کے الفاظ آ جائیں گے اور آپ کی نثر تیار ہو جائے گی. تو نظم میں ضروری ہے کہ آپ ترتیب، نثری ترتیب کو بگاڑ دیں. یہ ایک خام خیالی ہے اور یہ ایک بہت غلط خیال ہے. یہ جو نظریہ لوگوں کا بیان کیا ان کے نظریے میں یہ بھی شامل ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہاں اگر نثر والی ترتیب رکھنی بھی ہے تو آپ مرثیہ اور مثنوی میں جہاں پر آپ مکالمہ نقل کر رہے ہیں وہاں پر آپ یہ ترتیب رکھیں، یہ وہاں چل جاتی ہے. مگر غزل میں جب تک مطلب کو مشکل کر کے بیان نہ کریں اور جب تک وہ ٹیڑھا میڑھا نہ ہو اور قاری یا سامع کا ذہن جو ہے وہ سوچنے پہ مجبور نہ ہو اور اس کے معنی نہ نکالنے پر مائل ہو جائے، وہ جب تک اس طرف نہ چلا جائے کہ وہ کسی طرح کوشش کر کے دقت کر کے اپنا دماغ لگا کے اس شعر سے، اس مصرے سے معنی نکالے، تو اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں ہے غزل یا شعر کہنے کا. بعض لوگ ایسا کہتے نہیں ہیں بلکہ وہ کہتے یہ ہیں کہ یہ جو نظریہ ہے یہ غلط ہے، لیکن عملی طور پر اس بات کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے کہ ان کی شاعری میں تاکیدات بہت ہوتی ہیں. اچھا ایک بات میں اور کہہ دوں کہ یہاں جتنی اصطلاحات ابھی ایسے استعمال ہو رہی ہیں، تاکید معنوی، تاکید لفظی، اور یہ ان سب کی تفصیلات بھی انشاءاللہ بیان ہوں گی. تو ابھی ان الفاظ کو، ان اصطلاحات کو اگر آپ ذہن میں رکھتے جائیں تو انشاءاللہ یہ آگے بھی کام آئیں گی. یہ جو میں نے نظریہ بیان کیا لوگوں کا، یہ ان کی خام خیالی ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. کیونکہ مصرے جس قدر نثر سے قریب ہوں گے اسی قدر دلوں پر اپنا اثر چھوڑیں گے.
اور جیسے ہمارے شہریار بھائی ایک بات کہتے ہیں بہت اچھی کہ شعر وہی مصرے وہی اچھے ہیں جو نثر سے سب سے زیادہ قریب ہوں. اور اس کا جو میں نے جہاں تک اس پہ اپنی تحقیق کی ہے اور جہاں تک میرا نظریہ ہے وہ یہ ہے کہ جتنا نثر سے قریب ہوگا اتنا ہی آسانی سے وہ مصرع اور وہ شعر آپ کو یاد رہ جائے گا. جتنا وہ نثر سے دور ہوگا اس کو یاد کرنا اتنا ہی مشکل ہوگا آپ کے لیے, آپ اسے یاد نہیں کر سکیں گے. مثلاً آپ یہ دیکھیں مومن کا ایک شعر لیجئے کہ تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. یہ شعر ایک دفعہ سن کے آدمی کو بہت آرام سے یاد ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس میں کوئی تاکید نہیں پائی جاتی. اس میں تو نہ تاکید معنوی ہے اور نہ تاکید لفظی ہے, لیکن ابھی ہم صرف لفظی کی بحث کریں تو اس میں کوئی تاکید لفظی نہیں ہے. ایسا نہیں ہوا کہ فعل و فاعل کی جگہ بدل دی گئی ہو یا آپ کا مضاف مضاف الیہ کی جگہ بدل دی گئی ہو, صفت موصوف میں فاصلہ ڈال دیا گیا ہو یا صفت و موصوف کو مقدم اور مؤخر کر دیا گیا ہو. ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے یہاں پر. تو لفظی تاکید سے بھی آپ کے شعر کو محفوظ ہونا چاہیے. اب غزل کی اور بھی ابحاث ہیں جس میں جب آپ غزل کہہ رہے ہوں تو یہ بات آپ اپنے دھیان میں رکھیے کہ غزل اگر جانے شاعری ہے تو تشبیہ اور استعارے کا استعمال غزل کی جان ہے. لیکن اس پہ انشاءاللہ آگے بحث کریں گے. یہ جملہ میرے ذہن میں آ گیا تو میں نے کہا کہ اس جملے کو بھی کہتا چلوں. ابھی جو میں نے آپ کو تاکید لفظی کی بحث میں کہا تو کچھ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ مرثیہ, جیسے میں نے مرثیہ کی اب تو مثال دی تھی کہ مرثیہ میں تو مکالمہ ہوتا ہے, زیادہ تر مکالمہ ہے, وہاں آپ کر سکتے ہیں کہ جیسے مکالمہ ہے اس طرح سے آپ نثری زبان اس میں استعمال کر دیں. لیکن غزل کی مثال مصوری کی جیسی ہے, بلکہ مصوری میں بھی تجریدی آرٹ جسے آپ کہتے ہیں, ہم تجریدی کہتے ہیں جسے, تو وہ تجریدی فن پا رہا ہے. بلکہ میں کہوں کہ چلیے ہم آپ کی بات مانتے ہیں, بلکہ نثر کے یہ نظم جو ہے یہ تجریدی فن سے بھی ایک قدم آگے ہے. تو کیونکہ غزل کا ہر شعر ایک نیا مضمون, ایک نیا معنی کھولتا ہے, جبکہ مصوری میں جو بنائی جاتی ہے اس میں ایک ہی تصویر ہوتی ہے اور اس میں پوری ایک ہی منظر کشی ہوتی ہے. تو یہ اس سے ایک قدم اور آگے ہے. تو اسے لوگوں کا خیال ہے, یہ میں آپ کو لوگوں کے خیالات نقل کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ اس کو غزل کو تجریدی آرٹ سے بھی ایک قدم آگے مشکل ہونا چاہیے. اگر ایسا نہیں ہوگا تو پھر غزل کہنے کا فائدہ ہی کیا ہوا, جبکہ یہ ایک بالکل خام خیالی ہے اور غلط خیال ہے. نثر کے قریب اور جتنی آسانی سے آپ اپنے مفہوم کا ابلاغ کر سکیں. بہت سے شاعر ہوتے ہیں جس میں اس عیب میں اگر کہوں کہ میں خود بھی مبتلا ہوں کہ بات کو جو ہے وہ سامنے کی بات کو مشکل کر کے پیش کرنا, یہ عیب میں ہی آتا ہے کہ زبردستی اس کو مشکل بنایا جائے. اس طرح کہا جائے کہ آپ کیونکہ شاعری کے ذریعے آپ ایک پیغام دینا چاہ رہے ہیں لوگوں کو, ایک پیغام پہنچانا چاہ رہے ہیں, تو وہ پیغام لوگوں تک پہنچنا چاہیے. اگر وہ نہیں پہنچے گا تو شاعری بے فائدہ ہو جائے گی. اس لیے آپ تاکید لفظی سے بھی بچیے, تاکید معنوی سے بھی بچیے, اور تاکید لفظی سے بچنے کے لیے محاوروں کا صحیح استعمال کرنے کے لیے اور لفظوں کا مطلب اور جو قافیے ہیں ان کے مطالب اور وہ قافیے ردیف کے ساتھ پوری طرح سے میل کھا رہے ہیں یا نہیں, اس کے لیے میری گزارش یہی ہوگی کہ جو استاد بھی آپ کو میسر ہو اس استاد کو کلام ضرور دکھا لیں, اور کلام کو بغیر استاد کو دکھائے نہ کہیں محفل میں پڑھیں اور نہ آج کل جیسے سوشل میڈیا وغیرہ ہے یا شیئر کریں, جب تک کہ استاد اس پر نظر ثانی کر کے اور اس کی اصلاح نہ کر دے. کیونکہ غلط پڑھنے, کم وزن پڑھنے, غلط محاورے باندھنے, اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کی زبان کا اعتبار ساقط ہو جائے اور لوگوں کی نظر میں آپ کم حیثیت شاعر ہو جائیں. اس سے بہتر یہ ہے کہ آپ کم لکھیں مگر اچھا لکھیں, اور کم پوسٹ کریں مگر اچھا پوسٹ کریں. اس لیے کسی بھی استاد سے اصلاح لینے میں, اور کوئی اصلاح لینا کوئی عیب کی بات نہیں ہے, بلکہ یہ ایک فخر کی بات ہوتی ہے کہ ہم نے اصلاح لے لی ہے. اس میں ایک اور فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ جب آپ اصلاح لے لیں گے کسی استاد سے اور آپ وہاں پوسٹ کرتے ہیں یا آپ کہیں محفل میں پڑھتے ہیں اور کوئی آپ سے کہتا ہے کہ جناب یہ شعر آپ نے غلط پڑھا ہے, تو آپ کہیں گے بھائی اس شعر پہ میں یہ کہہ سکتا ہوں صرف کہ میں نے اپنے استاد
فلاں استاد صاحب کو دکھایا تھا، انہوں نے اس کی اصلاح کر کے مجھے ایسے دیا ہے، تو میں اپنے استاد کی بات کو مانتا ہوں، اس لیے میرے نزدیک یہی صحیح ہے کہ جو استاد نے میرے اصلاح کر کے دی ہے۔ ان سب باتوں کے ساتھ ایک چیز جس کا مجھے گلہ ہے وہ یہ ہے کہ تمام لوگ لغت سے بہت دور ہیں، اور ایک شاعر کے پاس ایک لغت کا ہونا بہت ضروری ہے، وہ پی ڈی ایف میں ہی کیوں نہ ہو، مگر ایک لغت اور مستند لغت کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے جب کسی سے ہم کوئی معنی پوچھتے ہیں، کچھ کہتے ہیں، تو وہ کہتا ہے کہ میں نے اس کو جو ہے وہ ابھی میں آپ کو بتاتا ہوں، اس کے معنی دیکھتا ہے اور وہ ایک اسکرین شاٹ بھی لے کے بھیج دیتا ہے، جیسے گلوس کی ڈکشنری ہے یا انگریزوں نے جو اردو کی ڈکشنریز بنائی ہیں اس سے ہمارے لیے وہ مثال لے کے بھیج رہا ہوتا ہے۔ تو ان انگریزوں کی ڈکشنریوں سے مثال لے کے بھیجنا بالکل بیکار ہے۔ اس کے لیے آپ یہ کیجئے، کیونکہ بھائی کم از کم میں تو ان لغات کو نہیں مانتا، آپ کسی مستند لغت کا انتظام کیجئے، اہتمام کیجئے، اپنے پاس رکھیے، چاہے پی ڈی ایف میں ہی ہو۔ نسیم اللغات ہے، فیروز اللغات بہت زیادہ مستند نہیں ہے، لیکن پھر بھی وہ لغات جو انٹرنیٹ پر فضول کی لغات موجود ہیں اس سے بہت اچھی ہے۔ کوئی ایسی لغت ہو جس میں سے آپ اس کا معنی دیکھ سکیں کہ اسے کس طرح استعمال کیا گیا ہے، آپ لغت کا استعمال کیجئے۔ اور ایک چیز بہت معذرت کے ساتھ، کیونکہ میں یہاں یہ بات کہوں تو ہو سکتا ہے کہ بعض لوگ اس کا برا مان جائیں، وہ سخن کسی فرد کی جانب نہیں ہے کہ میں کہوں، میں اس کو کہوں، ہمارے خود یہ ہمارے لیے اعزاز کی بات ہے کہ ہمارے شہریار بھائی کے کلام تو بہت پہلے سے موجود ہیں ریختہ پر، اور اب ہمارے ابراہیم نوری بھائی ماشاء اللہ خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، ان کے کلام بھی ریختہ پر موجود ہیں۔ تو لیکن یہاں جو میں بات کہہ رہا ہوں اس سے میری دل شکنی کسی کی دل شکنی منظور نہیں ہے، بلکہ یہی ہے کہ مقطع میں آ پڑی ہے سخن گسترانہ بات۔ تو اب اس آج کے دروس کے مقطع میں یہ جو سخن گسترانہ بات ہے یہ بھی کہتا چلوں کہ آج کل جب ہم کہتے ہیں کسی کا شعر ہم نے دیکھا کہ یار یہ آپ نے اس طرح باندھا ہے، یہ اس طرح بنتا نہیں ہے، فرض کیا مؤنث مذکر کا مسئلہ ہے، یہ بھی ہے کہ یہ یاد آیا، یہ بھی کہتا چلوں کہ یہ بھی خیال رکھیں کہ لفظوں کو، اسی لیے میں نے کہا کہ لغت بھی ہو آپ کے پاس، قوافی بھی دیکھ لیں آپ، اور لغت میں ان کو دیکھ لیجئے کہ ان کے معنی کیا ہیں، ان کا وزن کیا ہے، اور مؤنث ہیں یا مذکر ہیں۔ ایسی ہی کچھ ابحاث ہوتی ہیں جب ہم کسی کو کہتے ہیں کہ جی آپ نے یہ جو باندھا ہے یہ صحیح نہیں ہے، تو وہ جلدی سے ریختہ پر جاتا ہے اور وہاں پر سرچ کر کے وہاں سے ایک لفظ کے ایک اسکرین شاٹ لیتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ فلاں نے باندھا ہے۔ تو اس کے لیے میں عرض یہ کروں گا کہ ریختہ والوں نے بہت اچھا کام کیا، خدا ان کی توفیقات میں اور اضافہ کرے، ادب کی خدمت کر رہے ہیں، مگر اس میں جو ایک کمی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس میں مستند اور غیر مستند تمام شعراء کے کلام رکھے ہوئے ہیں۔ جب آپ وہاں پہ جا کے کوئی لفظ سرچ کرتے ہیں تو ان کے پاس جتنا مواد موجود ہے نثر اور نظم کا، اس سب میں وہ سرچ کر کے آپ کو وہ دے دیتا ہے کہ یہ لفظ کہاں کہاں کس نے کیا استعمال کیا۔ جب بھی آپ ریختہ سے، ریختہ بہت اچھی سائٹ ہے اور وہاں سے آپ مثال نکالیے، مثال لے کر آئیے، اور اس مثال کو جب آپ ہمارے لیے، ہمارے کیا کسی کے لیے بھی آپ بیان کریں گے تو اس سے پہلے آپ یہ دیکھ لیجئے کہ آپ یہ جو شعر یا نثر میں اس کا استعمال مثال کے طور پہ پیش کر رہے ہیں، پہلے یہ دیکھ لیجئے کہ اس کا لکھاری کون ہے، شاعر کون ہے، خود وہ کوئی استاد مستند شاعر ہے، استاد شاعر ہے، ادبی اس کا ذوق کیسا ہے، اس کی ادبی حیثیت کیا ہے، خود اس کی ادبی حیثیت کیا ہے۔ جب آپ اس کا نام اور اس کی ادبی حیثیت اور ان سب چیزوں کو دیکھ لیں گے تو بعض اوقات آپ خود کہیں گے کہ ہاں یار یہ ایسا شاعر نہیں ہے کہ جس نے مصرے میں اس لفظ کو کسی طرح سے باندھ دیا ہے تو میں بھی اسی طرح سے باندھ کر اور اس کے شعر کو مثال کے طور پہ پیش کر سکوں۔ کیونکہ اساتذہ کا کلام ہوتا ہے جسے سند کے طور پہ پیش کیا جا سکتا ہے، گمنام شعراء کا کلام، اور